بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اکرم اپنے دونوں نواسوں کو سینے مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر شہادت عظمہ تک آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر جو دونوں شہزادوں حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل میں احادیث کریمہ کے ذخیرے میں موجود ہیں، وہ الگ ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن کے واقعات بھی بہت ہی پیارے ہیں، جن کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ ابن علی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی رحمت کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کربلا عراق میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں آذان دی، منہ میں لعاب دھن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضور نے اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ و لقب سبت رسول و ریحانۃ رسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث میں ہے، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانے جہالت میں یہ 2 نام نہیں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ حضرت امام حسن و حسین کی پرورش۔ آقا نعمت کی گود میں آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگاہ داشت میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ رحمت عالم امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خود تربیت فرمائی تھی۔ پیغمبر اسلام دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے تھے۔ آپ ہی کے گہوارہ میں آپ دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف نبی آخر الزمان جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسان کی تکمیل تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے سائے میں اور دوسری طرف امیر المؤمنین علی ابی طالب رضی اللہ عنہ جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پر جانثار تھے،
تیسری طرف فاطمۃ الزہرا جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو عملی طور پر پہچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس پاک اور نورانی ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ نواسوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینہ مبارک پڑھیے کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ پشت پر پیٹھ مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ خود سے بخوشی پشت پر اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ ایک دل بذیر حدیث سنیں اور اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحبہ من یحب، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کریں۔ نبی کریم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچی حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلائل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیاض و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں شہیدین کربلین کی طرح سچ و حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔